سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے. رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے. میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے. یہ سلیقے کے ساتھ آپ لوگ خیال و فکر کی دنیا حسین رکھتے گئے, مہکتی شعر و سخن کی زمین رکھتے گئے. ہر ایک شعر پر پیسہ نکلنے لگتا ہے. یہ لوگ ATM سے بھی اچھی مشین رکھتے گئے. بہت سلیقے کے ساتھ عظمت بھائی پڑھ رہے تھے. سلیقے کے ساتھ فیضان عرس دلاوری کے لوگ سماعت کر رہے تھے. یہاں آقا کی بڑائی ہو رہی تھی, یہاں مولا کی مد سرائی ہو رہی تھی. نعت عظمت بھائی پڑھ رہے تھے, کمائی پر کمائی ہو رہی تھی. بہرحال آپ لوگ بیداری کے ساتھ بیٹھیں, سلیقے کے ساتھ بیٹھیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ آخری تقریر سننے جا رہے ہیں, اور وہ بھی بہت زیادہ دیر تک نہیں, کیونکہ حضرت جو تقریر کرنے آ رہے ہیں خطیب سیوکار, خطیب اہل سنت حضرت علامہ عنبر حسین فیضی صاحب قبلہ. سلیقے کے ساتھ خطیب و امام جامع مسجد آستانے حضور مخدوم اشرف کی چوٹھا شریف کی آمد ہے. آپ حضرات ان سے آخری نایاب مدلل خطاب سماعت کریں گے. بیداری کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے رہیں, سلیقے کے ساتھ سماعت کریں گے. پورے بیداری کے ساتھ پورا مجمع ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ, زور سے بول دے سبحان اللہ. ماشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں, اور گھڑی کے 12 بج گئے ہیں, بہت زیادہ ہو چکا ہے وقت, اور لوگ جا بھی رہے ہیں. میں نعروں سے استقبال کر لینا چاہتا ہوں. اس وقت میرے موبائل کی گھڑی میں 11:01 ہو رہا ہے. آپ حضرات بیداری کے ساتھ بیٹھیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ بیٹھیں. آئے نعروں سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, علماء اہل سنت, فیضان غوث اعظم. اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا, زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا. میری کیا اوقات تھی جاتا جو میں بغداد کو, ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا. اور یوں لگا دربار پا کر آستان غوث کا, جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے, میاں پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا. آئیے سلیقے کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ عنبر حسین فیضی صاحب قبلہ کے سماعتوں کے حوالے آپ حضرات. العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم, ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات آئیے سب سے پہلے اس آقا انعامدار, مکے کے سرکار, مدینے کے تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, انیس بے کسا, چارہ سادہ, درد مندہ, فخر رسولہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے لوگ جھوم کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات پیر طریقت, رہبر شریعت, گلے گلزار اشرفیت حضرت علامہ مولانا سید شاہ عارف اشرف الجیلانی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ کے چہرے کی آپ تمامی حضرات زیارت کر رہے ہیں. حضرت کی طبیعت خراب تھی, لیکن پھر بھی آپ کی محبت ہے کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں. بس تھوڑی دیر آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ بس صلاۃ و سلام کے قریب سے قریب تر آپ ہیں. حضور صاحب سجادہ بھی دعا فرمائیں گے, تمام لوگ دعا میں شامل رہیں گے. جو جہاں کھڑے ہیں تمام سے گزارش ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضری خدمت ہوں, تاکہ دلاور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں میری بھی حاضری ہو جائے اور ان کا فیضان جاری و ساری رہے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن جود والکرم علیہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ایک مزلل اور فکری تقریر حضرت مولانا شہاب الدین صاحب بلیاوی سے آپ تمامی حضرات نے سماعت فرمائی ہے. بس تھوڑی دیر کے لیے یہ ناچیز آپ کے روبرو ہے کہ نالے قلب حزی جب عرش سے جا ملتا ہے. بولیں گے سبحان اللہ. بات کو نالے قلب حزی جب عرش سے جا ملتا ہے, غوث اعظم کا کرم ہو تو خدا ملتا ہے.
غوث اعظم کا کرم ہو تو خدا ملتا ہے، اور سوئے بغداد اٹھا لائی ہے قسمت مجھ کو، خضر کہتے ہیں یہیں آب بقا ملتا ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ اولیاء اکرام کی بارگاہ ہے، اور ان اولیاء اکرام کی بارگاہ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ولی کا فیضان ہم پر جاری و ساری ہو جائے۔ ولی کا فیضان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی جو بے نمازی میں ہم گزار رہے ہیں اپنی زندگی کو، ولی کی بارگاہ میں آنے کے بعد ہمیں یہ فیضان ہو، اور ان کی بارگاہ میں ہمارا یہ دعا کریں کہ مولا اب تک ہماری نمازیں چھوٹی ہوئی تھی، لیکن اولیاء اللہ کے صدقے میں، سرکار غوث اعظم کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کو اے اللہ نماز کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو شریعت سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو سنت رسول پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، ذہن کو قریب کریں گے، میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے عبد القادر مانگو، جو مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے عزیزوں میرے دوستوں، آج ہم کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یقیناً نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، آج ہم کہتے ہیں مخدوم سمنا کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ یقیناً یہ حقیقت ہے کہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن ہم صرف غوث کے نعروں کو بلند کرتے ہیں، ہماری مسجدیں ویران نظر آتی ہے۔ آج ہم اہل سنت والجماعت کے اوپر ہم میرے عزیزوں ہم نعرے تو بلند کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کا ہم جائزہ لے کے غوث کے نعرے صرف بلند کر رہے ہیں، لیکن میرے غوث اعظم اللہ کے خوف سے کس طرح روتے نظر آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے گلاب کو پکڑ کے روتے نظر آ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں، اے میرے مولا کل قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے سامنے عبد القادر کو رسوا نہ کرنا۔ خانہ کعبہ کے قریب بڑے پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ زارو قطع روتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو زارو قطع روتا ہوا بڑے پیر دستگیر کو دیکھ تو رہا ہے، لیکن پہچان نہیں رہا ہے یہی ولیوں کے سردار ہے، یہی اللہ کا ولی ولیوں کا سردار ہے۔ اللہ اللہ میرے عزیزوں میرے دوستو، جب رو رہے ہیں اور وہاں سے جب چل رہے ہیں تو اس شخص نے پوچھا، اے رونے والے تم رو رہے کیوں تھے؟ اے رونے والے کیوں بلک کے رو رہے تھے؟ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح بلک کے رو رہے تھے؟ تو رونے والے شخص نے کہا، اے پوچھنے والے جب پوچھ رہے ہو تو تمہیں میں بتا دیتا ہوں، میرا نام عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح رو رہے ہیں میرے عزیزوں میرے دوستو، لیکن آج ہمیں خوف خدا نہیں ہے میرے عزیزوں میرے دوستو۔ ہم تو نعرے بلند کرتے ہیں، لیکن مسجدوں کا حال جب دیکھتے ہیں تو ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے میرے عزیزوں میرے دوستو۔ ان اولیاء اللہ نے راتوں کو مصلی بچھا کر اللہ کی رضا حاصل کر رہے تھے۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں میرے عزیزوں میرے دوستو، غوث العالم تاریخ السلطنت میر وحید الدین سلطان مخدوم اشرف سید جہانگیر سمنانی صاحبانی نور بخشی رحمت اللہ علیہ نے تخت و تاج آپ نے آنکھیں کھولی ہے، جن کے جانشین آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سید عارف اشرف الجیلانی جانشین مخدوم سمنا جو ابھی آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ آؤ سمنان کا بادشاہ کیسے چلا ہے، آنکھیں کھولی ہے، تخت و تاج دیکھ رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ آنکھیں کھولی ہے، تخت و تاج دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تخت و تاج پہ میرے مخدوم جب بیٹھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، اے میرے والد محترم اس تخت و تاج پر مجھے بیٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، مجھے بادشاہت میں مزہ نہیں مل رہا ہے، ماں سے اجازت لیتے ہیں۔ اور غوث العالم تاریخ السلطنت میر وحید الدین سلطان مخدوم اشرف سید جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلے ہیں، اور چلنے کے بعد میرے عزیزوں میرے دوستوں فقیری اختیار کر لی ہے۔ جہاں چل رہے ہیں چہرہ مخدوم اشرف کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، لوگ اسلام قبول کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ آج وہ طاقتیں جو مخدوم سمنا کو ملی ہے، جناتوں پر حکومت کرتے نظر آ رہی ہے، اولیاء اللہ ہواؤں پر حکومت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، جب ہندوستان کے بارڈر پر مخدوم سمنا پہنچے، بولیے سبحان اللہ، ارے بولیے تو سبحان اللہ۔
ایسا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ سرکار غوث العالم جب بارڈر پہ پہنچے، ایک خاتون اپنے دوپٹے میں چھپا کر پتہ نہیں دوپٹے میں کیا رکھی تھی، رو رہی ہے زاروں قطار رو رہی ہے۔ اشرفی دولہا مخدوم سینہ آگے گئے اور کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے، آخر تمہارے آنکھیں کیوں برس رہی ہے؟ تو وہ خاتون کہہ رہی ہے اے آنے والے چہرہ تو چمک رہا ہے، اے آنے والے پیشانی سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہے، لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ 7 سال 8 سال کا بچہ ایک ہے جو مر گیا ہے اور میرے محلے والے مجھ کو نکال دیے ہیں، میرا شوہر کہہ رہا ہے تو ڈین ہو چکی ہے، میری ساس کہہ رہی ہے یہ شے ڈین ہو چکی ہے، میرے سارے رشتہ دار کہہ رہے ہیں مجھ سے گھر سے نکال دیا گیا ہے، اس لیے میں یہاں پر اپنے بچے کو چھپا کے رو رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا مسلمانوں، ذہن کو قریب کرنا عنبر فیضی پیغام دینا چاہتا ہے۔ اور تاریخ السلطنت غوث العالم حضرت وحید الدین سلطان مخدوم اشرف سید جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے ہیں، اب فرماتے ہیں اے بیٹی اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آنسو بہانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں غمگین رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خاتون کہہ رہی ہے اے آنے والے مسافر تو بہت آئے ہیں، سارے نے ہمارے درد کو سمجھا نہیں، صرف پوچھا چلے گئے، کسی نے ہمارے زخم کے حفاظتیں نہیں کی ہے، اس میں مرہم نہیں لگایا ہے۔ لیکن غوث العالم تاریخ پر فرماتے ہیں آپ کچوٹا شریف جائیں گے میرے عزیزوں میرے دوستوں، وہ باب رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ میرے آقا غوث العالم آپ مخدوم اشرف ساتھ فرماتے ہیں اے آنے والے مصیبت زدہ، اے آنے والے پریشان حال، تم پریشان کیوں ہو؟ فقیر اشرف کی چوکھٹ سے تم کبھی خالی لوٹ کے نہیں جا سکتے ہو۔ وہ خاتون اپنے بچوں کو چھپائی ہوئی ہے۔ غوث العالم فرماتے ہیں اے خاتون سب آئے تھے کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرا نام اشرف ہے، کہہ دو سبحان اللہ، میرا نام اشرف ہے۔ غوث العالم تشریف سلطنت فرماتے ہیں اسے ہٹا دو، پردے کو ہٹاؤ، جیسے ہی چادر کو ہٹاتی ہے کیا دیکھ رہی ہے خاتون، جو بچے کو لے کر وہ خاتون زارو قطار رو رہی تھی، لیکن میرے غوث العالم محبوب یزدانی کی نگاہیں ولایت سے وہ بچہ زندہ ہوتا نظر آتا۔ زندہ باد یہ ولی کی کرامت میرے عزیز میرے دوستوں۔ آج دلاور شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم سب تو ہیں، خوب سبحان اللہ بول رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں جب ہم مسجد میں جھانکیں گے میرے عزیز و میرے دوستوں، کیا یہی ہے ہم کو اس کنارے بلند کیے ہیں؟ لوگ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں ہمارے اوپر، ہم اپنے آپ کو اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کے دیکھیں میرے عزیز و میرے دوستو، ایسے ایسے ولی ہیں میرے عزیز و میرے دوستو۔ حضرت مولانا شہاب الدین صاحب نے سرکار غوث اعظم کی کرامتوں کو بیان کر رہے تھے، لیکن آؤ ایک ضعیفہ اپنے بہو کو لی ہوئی ہے اور چل رہی ہے، ولی کی بارگاہ میں پہنچی، جیسے ہی پہنچنا تھا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہی ہے، یہ میری بہو ہے، یہ میرا بیٹا ہے، 10 سال ہو گئے شادی کے لیکن کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کرتے ہیں، گویا لوح محفوظ کو دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں اے ضعیفہ تیرے بہو اور بیٹی کے قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا مسلمانوں، وہ ضعیفہ رو رہی ہے، بہو بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے۔ اللہ میرے عزیز و میرے دوستو، اب وہاں سے ولی کی چوکھٹ سے وہ ضعیفہ چل رہی ہے، بہو بھی چل رہی ہے، بیٹا بھی چل رہا ہے، اور چلتے چلتے جیسے ہی ایک راستے سے گزر ہوا میرے غوث اعظم رضی اللہ کہہ دو سبحان اللہ، بچپنے کا زمانہ ہے، بچپنے کا زمانہ ہے، وہ غوث فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جماع، اے لوگو میں پوری دنیا اللہ کی دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائے کا دانہ ہے، سبحان اللہ، نظر تو الی بلاد اللہ جماع۔ غوث اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں اے ضعیفہ ماں کیوں رو رہی ہو، آخر رونے کی وجہ کیا ہے، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ میری بہو ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا لڑکا ہے، 10 سال شادی کو ہو گئے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، ہماری نسلیں کیسے چلے گی، اس لیے ولی کی بارگاہ سے آ رہی ہو۔ کہا اس کے بعد کیا ہوا؟
کہ اس ولی نے کہا تمہارے بیٹے اور بہو کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس لیے زاروں کتھا رو رہی ہو۔ میرے عزیز ذہن کو قریب کرنا، بس آخری، زیادہ ہم گفتگو نہیں کریں گے، بس آخری، اس لیے رو رہی ہو۔ اتنا کہنا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ بچپنے کا زمانہ ہے، فرماتے ہیں ماں اس لیے رو رہی ہو، تمہاری بہو اس لیے رو رہی ہے، تمہارا بیٹا اس لیے رو رہا ہے۔ کہاں؟ اس لیے کہ دولت کافی ہے، محل ایسے ہیں، اتنا خوبصورت محل ہے لیکن کوئی گلاب کا پھول گھر میں نہیں ہے، اس لیے مایوس ہو کے جا رہی ہو۔ اللہ اللہ، قربان جائیے غوث اعظم کی زندگی کے اوپر میرے عزیزوں میرے دوستو۔ آنکھیں ان کی ہوتی ہے، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے، زبان ان کے ہوتے ہیں، بولنا اللہ کا ہوتا ہے۔ ابھی حدیث شریف مولانا صاحب الدین صاحب نے پڑھے تھے میرے عزیزوں میرے دوستو۔ غوث اعظم نے فرمایا اے بوڑھی اماں کیوں گھبرا رہی ہو، اپنے بہو کو کہو دوپٹہ اپنے آنچل کو میرے سامنے پھیلا دے۔ وہ اپنے بہو کو کہہ رہی ہے اے بیٹی یہ بچہ تو ہے لیکن بچہ لاجواب معلوم ہو رہا ہے، سبحان اللہ، یہ بچہ تو ہے لیکن یہ بچے کی آواز بڑی سریلی ہے، یہ بچے کے چہرے چمک رہے ہیں، یہ بچے کی نور کی شعائیں پیشانی سے پھوٹ رہی ہے۔ اللہ اللہ، بہو نے اپنے دونوں اپنے آنچلوں کو پھیلائی ہے۔ اب میرے غوث کیا کہہ رہے ہیں، جاؤ اللہ تمہیں ایک پوتا عطا فرمائے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ ضعیفہ کو کہہ رہے ہیں میرے غوث جاؤ تمہیں 2 پوتا عطا فرمائے گا، جاؤ تمہیں 3 پوتا عطا فرمائے گا، جاؤ تمہیں 4 پوتا عطا فرمائے گا۔ میرے غوث اعظم کی زبان سے نکل رہی ہے اور وہ ضعیفہ خوشی ہو رہی ہے، اس کے زاروں قطار جو آنسو بہ رہے تھے وہ خوشیوں میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچانک غوث اعظم فرماتے ہیں جاؤ اللہ تمہیں 10 اولاد عطا فرمائے گا، تمہیں 10 پوتا ضعیفہ عطا فرمائے گا۔ اب وہاں سے ضعیفہ چلی ہے، میرے غوث کی زبان سے بات نکلی تھی، اللہ کے ولی غوث اعظم ولیوں کے سردار نے کہا تھا گھر گئی ہے ایک پوتا اللہ نے غوث پاک کے وسیلے سے عطا کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ 2 پوتا 3 پوتا عطا کر دیا، ایک کے بعد دیگرے 10 پوتے عطا ہو گئے ہیں۔ ہم میرے غوث بغداد کی ساتھ جامع مسجد میں اعلان کر رہے ہیں اے لوگو یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے کاندھوں پہ ہوگا۔ تمام لوگ یہ آواز سننے کے بعد پورے بغداد میں ہنگامہ مچ گیا ہے اور تمام لوگ غوث اعظم کی بارگاہ میں چہرے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ضعیفہ کے کان میں آواز پہنچی کہا وہ کون شخص ہے جو اعلان کیا ہے تمام اولیاء اللہ کے کاندھے گردن پہ میرا کاندھا ہوگا۔ میرے عزیزوں میرے دوستو یہ بہو، بولو سبحان اللہ، یہ بہو اور یہ بیٹا اور ضعیفہ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد دور سے غوث اعظم کے چہرے کی زیارت کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، تمام لوگ چلے گئے، ضعیفہ کھڑی ہے۔ اللہ اللہ، غوث اعظم فرماتے اے بوڑھی اماں سامنے آ جاؤ، اے میری بوڑھی اماں سامنے آ جاؤ۔ جیسے ہی ضعیفہ گئی ہے چہرے کو بار بار دیکھ رہی ہے، اے بابو تم وہی ہو جو کہے تھے راستے میں جاؤ اللہ ایک پوتا عطا کرے گا، کہہ دو سبحان اللہ یار، کر دو سبحان اللہ، زور سے بولو لبیک یا غوث اعظم، بولو لبیک یا غوث اعظم۔ اللہ اللہ، اے بابو تم وہی ہونا جو کہے تھے اللہ 2 پوتا عطا کرے گا، اے بابو تم وہی ہونا جو کہے تھے اللہ 3 پوتا عطا فرمائے گا، اے بابو اللہ نے پوتا عطا کر دیا، اللہ نے پوتا عطا کر دیا، 10 پوتا عطا، اتنا کہنا تھا میرے عزیزوں۔ ضعیفہ کہہ رہی ہے اے میرے بابو، اے بابو ولیوں کے سردار ہونا، ہاں ولیوں کا سردار ہوں۔ کہا یہ تو بتاؤ ایک ولی نے کہا تمہارے بہو اور بیٹے کی قسمت میں اولاد نہیں ہے لیکن اچانک یہ 10 پوتے کیوں ہو گئے؟ تو اللہ اللہ میرے غوث فرماتے ہیں، ارے بولو سبحان اللہ، ایسا ممکن لگ رہا ہے لاک ڈاؤن آ گیا، بولو سبحان اللہ جور سے۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں یقیناً تمہارے بہو اور تمہارے بیٹے کی قسمت میں اولاد تو نہ تھی لیکن رب فرماتا ہے اے فرشتوں قسمت میں تو نہیں ہے لیکن میرا عبد القادر کہہ دیا ہے تو پھر چھوڑنا کیا ہے، پوتا عطا زندہ باد سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ یہ ہے ولیوں کی نگاہیں بلائیں، جو غوث کا سچا دیوانہ ہوگا وہ نمازی، جی بے شک حق ہے، بولیں گے نا
نہیں بولیے گا؟ ارے جو غوث کا سچا عاشق ہوگا وہ 5 وقتہ نمازی ہوگا، جو خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہوگا وہ نمازی ہوگا، اور جو میرے مخدوم سمنا کا دیوانہ ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ کیا ہے؟ سونا ہے کیا؟ ارے زور سے بولو، پیچھے والا نہیں بول رہے ہیں، بولیے زور سے۔ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے نا۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج ایک نبی کی کوئی گستاخی کیا ابھی کی تھی ایک تو نا، ایک کمینی کی تھی نا۔ آپ ایمانی جذبے کے ساتھ کہو کہ آپ کا ایمان کیا کہہ رہا تھا کہ میرے نبی کی شان میں کوئی اگر گستاخی کرے تو ہم اس کے جان رہے یا نہ رہے، لیکن نبی کی گستاخوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہے نا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تم کبھی اس نے احساس کیا ہے تم نے فجر کی نمازیں چھوڑ کر مصطفیٰ کے آنکھوں کو ٹھنڈک تم پہنچائے ہو یا تکلیف پہنچائے ہو؟ کہو، ارے بولتے کہیں نہیں۔ تم نے ظہر کی نماز چھوڑے، کیا مدینے والے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک تم پہنچائے ہو یا تکلیف پہنچائے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنے کردار کو بدلو، عملی میدان میں آؤ، نعرہ مارو، خوب مارو، جلوس نکالو، لیکن سب سے پہلے ہمیں اہل سنت والجماعت کو ہمیں عملی میدان میں آنا پڑے گا۔ نعت مصطفیٰ پڑھنا بھی ثواب ہے۔ عظمت رضا پڑھ رہے تھے بھاگلپوری، نعت مصطفیٰ پڑھنا بھی ثواب ہے، نعت مصطفیٰ سننا بھی ثواب ہے، نعت مصطفیٰ سن کر جھومنا بھی ثواب ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت اپنی مسجدوں کو ویران نہ کریں، بلکہ جواب دیں اس منافقین کو کہ ہم غوث کے نعرے بھی بلند کرتے ہیں، ہم مصلی اٹھا کے مسجد کی نماز بھی پڑھ لیں۔ آئیے آخری بات میں کہہ دوں، درود شریف پڑھ لیں، آخری بات درود شریف پڑھیں۔ محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس خانقاہ سے حضور صاحب سجادہ تشریف لائے، قسم خدا کی کیا کہیں، کتنا بیان کریں، پوچھ لیں۔ منور صاحب بابا کا فیضان ہے، قسم خدا کی وہاں کے نیر شریف کا پانی دیکھ لیجیے، اولیاء اللہ کی طاقت۔ میرے مخدوم جب نیر شریف کی کھدوائی کروا رہے تھے، 500 سے زیادہ فقراء تھے، نمازی، تہجد گزار، اور پھڑوے لے کر لا الہ الا اللہ کے ضرب لگاتے تھے۔ بولے سبحان اللہ۔ کینسر کا مرض ہو گیا ہے، نو ٹینشن پلیز، ڈاکٹر جواب دے دیا، لیکن میرے مخدوم کہاں جواب دیتے، سینے سے لگا لیتے۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، چلے جاؤ آنکھ میں پانی مارو نیر شریف کا، اللہ مخدوم کے صدقے میں آنکھوں میں روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اولاد نہیں ہے، ایک 65 سالہ کے ضعیفہ پہنچی تھی مخدوم سمنا کی بارگاہ میں۔ آخری بات بتا رہا ہوں، میرے مخدوم کی بارگاہ میں کون؟ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے شہید مرید امیر خسرو کے خاندان کے ایک ضعیفہ تھا، پہنچی سرکار کیا ہوا؟ دولت کافی سب کچھ ہے لیکن اولاد نہیں ہے، 65 سال کی عمر ہے۔ میرے مخدوم سمنا نے کہا، کیا کہا؟ کہا جاؤ اللہ ایک سال اولاد عطا فرمائے۔ اب بھی سبحان اللہ نہیں بولے ہو تو کب بولو گے؟ ہمیں کو سب کچھ بولنا پڑے گا۔ گئی ہے، اللہ نے ایک سال اولاد عطا کر دیا۔ آئی ہے وہ ضعیفہ خوبصورت بیٹے کو لے کر، کہا حضور کیا ہوا؟ نام کیا رکھے؟ کہا اشرف رکھے۔ سبحان اللہ۔ نام کیا رکھے؟ کہا غلام اشرف رکھے۔ اللہ اللہ اولادی میں دے دیتی ہے مخدوم پاک کی۔ کہا حضور چوم لیجئے نا پیشانی، وقت کا حافظ قرآن بن جائے گا۔ لب کو چوم لیجئے نا، وقت کا ایسا مفتی بن جائے گا کہ قلم چلائے یا فتویٰ دیتا رہے۔ اچانک میرے مخدوم سمنا اس بچے کو لینے کے بعد کہتے ہیں، اے ضعیفہ یہ تیرا بچہ مر جائے گا۔ وہ ضعیفہ زارو خطار ہونے لگی، مخدوم سمنا کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگے، حضور جب یہ بچہ مر ہی جاتا تو ہمیں دلانے کی کیا ضرورت تھی رب کی بارگاہ سے، اتنا کہنا تھا مسلمانوں۔ میرے مخدوم فرماتے ہیں، میرے عزیزوں اے ضعیفہ، اشرف کی چوکھٹ پہ لوگ روتے تو ضرور آتے ہیں لیکن جاتے ہیں مسکرا کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہنا تھا۔ میرے مخدوم نے فرمایا کہ جاؤ مر تو جاتا لیکن اپنی زندگی کے 10 سال کاٹ کر تیرے اولاد کو عطا کر رہا ہے۔ کیا میں تعریف کروں،
زبان نہیں ہے کہ مفہوم سننا کی میں کرامتوں کو آپ تک پہنچا سکوں، لیکن اپنے کردار کو بدلو، اس نبی کی امت میں ہو جس نبی کا چہرے کا جواب حق ہے حضرت، سبحان اللہ۔ امت میں ہم سب ہیں جس کے گیسوئے مبارک کا جواب نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ نے واقعات کافی سنا ہوگا کہ دیکھو مکے میں ایک نبی آیا ہے جس کی آواز جو سن لیتا انہی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یقیناً دیوانہ ہونا چاہیے، جو ان کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کی آواز کو سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے سنا نہیں ہے، ایک ضعیفہ ہے جو کہہ رہی ہے، اپنے سامان کو لیے ہوئے ہے مکہ سے بھاگ رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ضعیفہ اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہاں مکہ میں ایک نبی آیا ہے جس کو چہرے کے دیکھنے کے بعد لوگ دیوانہ ہو جا رہے ہیں، جس کے چہرے آواز سننے کے بعد لوگ دیوانہ ہو جا رہے ہیں، جس نبی اگر اشارہ کر دے جو چاند کا 2 ٹکڑا ہو جاتا ہے، وہ نبی اگر اشارہ کر دے تو مولائے کائنات کے لیے سورج کو واپس کر دیتا ہے، وہ نبی کے اوپر قرآن کا 30 پارہ نازل ہوا ہے، وہ نبی ایسا ہے کہ لابِ دہن اگر کھارے کنویں میں ڈال دے تو کنواں کا پانی میٹھا ہو جاتا، بولو نا سبحان اللہ۔ وہ نبی ایسا ہے کہ اگر وہاں غار میں اگر ابو بکر صدیق کی ایڑیوں کو اگر سانپ ڈس لیتا ہے، اس نبی کے لابِ دہن لگا دیا جائے تو صدیق اکبر مسکرانے لگتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ وہ نبی کے لابِ دہن ایسے ہے کہ مولائے کائنات کی آنکھیں ہجائی، لابِ دہن ڈال دیا جائے تو مولائے کائنات کی آنکھوں میں چمک آ جائے۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری ضعیفہ بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہے، بس آخری بات ناظم جلسہ، بس پیرو کرنے کا ہم کو جانے کوئی ضرورت نہیں، آخری بات بس میرے دوستو آگے بڑھے، آگے بڑھے، اسی راستے سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، لیکن ضعیفہ پہچان نہ سکی یہی محمد عربی ہے، یہی آمنہ کے لال ہے، یہی عبداللہ کے لگتے جگر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے، سنیں گے بس آخری جملہ ہے میرے عزیز، 2-3 منٹ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے اماں، اے بوڑھی اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہاں مکہ چھوڑ کے اپنی رشتہ دار کے یہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کیوں جا رہی ہو؟ کہاں مکہ میں ایک نبی آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد لوگ اپنے دھرم کو بدل دے رہے ہیں، ان کا دیوانہ ہو جا رہی ہے، پتھروں کلمہ پڑھتے ہیں، اور جس درخت کے قریب سے گزر جاتے ہیں وہ درخت کہتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ضعیفہ کے دونوں سامان کو لیتے ہیں، چل رہے ہیں، مکہ کے سرحد میں پہنچے ہیں، اللہ کے رسول سامان زمین میں رکھے ہیں، کہا اماں اب جا رہے ہیں، اے اماں جاؤ یہاں سے اپنے رشتہ دار کے یہاں چلے جاؤ۔ ضعیفہ کہہ رہی ہے، اے آنے والے مسافر بڑے اچھے نوجوان ہو، اے آنے والے تمہارا اخلاق بہت اچھا ہے، اے آنے والے تمہارے کردار بہت اچھے ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کس جگہ سے تعلق رکھتے ہو؟ مکہ میں اگر کوئی ایسا بھی ہے تو اپنے خاندان والوں کو میں کہوں گے، ایک نوجوان ایسا ہے جو ضعیفوں کا سامان بھی ڈھو دیا کرتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اماں ارے جس نبی کے ڈر سے بھاگ رہی ہو نا وہ میں ہوں۔ اب وہ ضعیفہ وہ حاضری آئی ہے، کیا آئی ہے؟ یعنی اس کے چھپے میں جو خبیث تھے نا وہ ظاہر ہو گئے۔ اے اماں جس محمد عربی کے ڈر سے بھاگ رہی ہو نا کوئی نہیں حامی ہے، میں ہوں۔ اب چہرہ دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی اے اماں کیا ہو گیا جو ہونا کا تھا؟ بولو اے اماں جو ہونے کا تھا وہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بابو ہم تو اندھیرے سے نکل کے انجالے میں جانا چاہتے تھے لیکن الٹا ہو گیا، یہ اندھیرا نہیں تھا بلکہ انجالے سے ہم اندھیرے میں جا رہے تھے۔ اے بابو اب کچھ مت کرو۔ کہا اے اماں بولو نا کیا کرنا ہے؟ کہا کلمہ پڑھاؤ نا۔ سبحان اللہ، اور بولتے کہیں نہیں ہو جو سے کلمہ پڑھاؤ نا۔ نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پھیل گیا، اس نبی کی امت میں ہے، نماز کے پابند ہو جاؤ۔ حالات دیکھو، سب کچھ دیکھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، صبح کا نماز، یہ حال ہم لوگ کا ہے میرے عزیز میرے دوستو۔ ہم زیادہ زیادہ اس جلسوں پر 1-2 لاکھ روپے لگا کے ہم جلسے کرتے ہیں، زیادہ 12 بجے تک کریں، 1 بجے تک، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اس کا یاد رکھو میرے عزیزو۔ غیروں کو انگلی اٹھانے کا موقع مت دو، 24 کو مت دو موقع، نمازی بنو، غوث نمازی ہے،
خواجہ نمازی ہیں تو ان کا چاہنے والا کیسا ہوگا؟ پھانکی مار زور سے بولو انشاءاللہ. یہ آج کر کے جاؤ. دلاور شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضور شیطان بہکا رہا تھا، آپ کنٹرول کر دیجئے، ایسی دعا کر دیجئے کہ ہم سب نمازی ہو جائیں. بیوی کو جا کے کہو روٹی نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھاؤ گے؟ جب تک تم نماز نہیں پڑھو گی تمہارے ہاتھ سے روٹی نہیں کھائیں گے. وہ کہے گی ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ لیں گے تب روٹی بنائیں گے. اب تھوڑا دن کے بعد کیا کہے گی؟ جب تک آپ نماز نہیں پڑھ کے آئیے گا تب تک ہم روٹی نہیں بنائیں گے. جب آپ کا جوان بیٹا دیکھے گا، جوان بیٹی دیکھے گی، کہا اماں ابا دونوں جوڑی نمازی ہے تو ہم لوگ کہے جہنم میں جائیں گے. بیٹوا نماز پڑھنے لگے، بیٹیوں نماز پڑھنے لگی کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.